الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا مزید احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے ہم کو ایمان کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام بن گئے، اور غلام کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی مان کر کے زندگی گزارے۔ لہذا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، گویا کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو اپنی مان کر اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، قرآن مقدس کے اندر فرما دیا، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، قیامت تک کوئی دین آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی، قرآن کریم آخری کتاب، یہ مذہب، یہ دین اسلام آخری مذہب ہے۔ اب قیامت تک کوئی مذہب، کوئی نبی، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ ہم کو ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، امیر ہو گئے یا غریب، سب کو
اور ایمان کو بنا کر اس دنیا سے لے جانا ہے. اس دنیا سے ایمان کو بچا کر کے لے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں گے. اس دین کے خاطر اپنے ایمان کو بنانے کے لیے مردوں نے بھی قربانیاں دی ہے, عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا ہے, یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ, یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے. ہم کو بھی اپنا ایمان بنانا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے اس دین کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہے, کیسی کیسی قربانیاں دی ہے. غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے, غزوہ احد کو دیکھ لیجئے, غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے. میرے اور آپ کے آقا, آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, فاقوں کی نوبت آ جایا کرتی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تشریف لائے اور بھوک کی شکایت کی. کیا کہا؟ بھوک کی شکایت کی, اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بھوک بھوک. میرے اور آپ کے آقا اگر اللہ کے نبی دعا کرتے تو مکہ کے پہاڑ, مدینہ کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر کے چلتے. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانی دی ہے. صحابہ نے بتلایا پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے, لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. ان کا یہ حال ہے کہ پیٹ پر, صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر بنا ہوا ہے, اور میرے نبی کے پیٹ پر جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ نے بھی قربانیاں دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا, مسجد نبوی کے اندر گر جایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے یہ مجنون اور دیوانہ ہے, حالانکہ بھوک کی وجہ سے گشی آ جاتی تھی, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے, کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. صحابہ نے بھی قربانیاں دی, میرے نبی نے بھی قربانیاں دی, اور صحابیات نے بھی قربانیاں دی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چھوٹی اور پیاری بیٹی ہے. حضرت فاطمہ, ان کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی. آج تو ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے دیر ہو جائے, بازار آنے میں دیر ہو جائے, پیسے ملنے میں دیر ہو جائے تو ہم شکایتیں کرتے ہیں. ہمارے گھر پہ بیماری آ گئی, ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا, ہمارے گھر میں غریبی آ گئی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی منہ پر شکایت, ان کے زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت نہیں آتی. کیا حال تھا ان کا. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ سردیوں کی راتیں ہیں, سردیوں کی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی ہے, نفل نماز ہے. آج تو ہمارے فرائض کے لالے پڑے ہوئے ہیں, فرائض کی پابندی نہیں ہے. کوئی سہیلی آ گئی, اس کی باتوں میں لگ گئے, نماز چھوٹ رہی ہے. ٹی وی دیکھنے میں نماز چھوٹ رہی ہے. کہیں شادی بیاہ میں چلے گئے, نماز چھوٹ رہی ہے. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا
عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اللہ سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے، 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پہلی عورتیں اپنا بھی ایمان بنایا کرتی تھی اور اپنے بچوں کا بھی ایمان بنایا کرتی تھی، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، جہنم والے اعمال کو چھوڑنا ہے اور جنت والے اعمال کرنا ہے۔ جنت، کیسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر، کیسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی جنت ہوگی، ایسی جنت، ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہوگی، نہریں جاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے جنت کے اندر ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو کب؟ جب ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے۔ قربانیاں دینے میں، محنتیں کرنے میں، دین کا کام کرنے میں جیسے صحابہ تھے، ایسی ان کی ازواج بھی تھی جو محنت کیا کرتی تھی، دین کے خاطر قربانیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیکھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کیسی قربانی پیش کی، حضرت عائشہ صدیقہ کیسی قربانی پیش کی، گویا کہ ازواج مطہرات نے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں نے، اللہ کے نبی کی پھوپھیوں نے، اور دیگر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی بیویوں نے اس دین کے خاطر کیسی قربانیاں پیش کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، فرعون کے یہاں پر ایک عورت بال بنایا کرتی تھی، اس کی بچیوں کی بال میں کنگھی کیا کرتی تھی، ان کا خیال رکھا کرتی تھی، ان کے سر میں تیل ڈالا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کے گھر میں وہ بچیوں کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے اللہ کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لیا، تو وہ جو لڑکی تھی فرعون کی فوراً باپ کے پاس میں بھاگتے ہوئے گئی اور کہا کہ یہ آپ کو خدا نہیں مانتی، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہے، فوراً بھاگتی ہوئی گئی۔ فرعون بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، فرعون نے فوراً تاج پہنا، اپنا دربار لگوایا اور اس عورت کو بلایا جو کنگھی کیا کرتی تھی اور اس سے پوچھا، کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ اس عورت نے کہا، نہیں، میں تو ایک اللہ کو خدا مانتی ہوں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی۔ اس عورت نے یہ کہا۔ اب ظالم تو ظالم ہوتے ہیں، ان کو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، ان کو مظلوموں کی بد دعا لینے میں مزہ آتا ہے، مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے۔ فرعون بھی انہی ظالموں میں
جب اس کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو میری حکومت کو ختم کر دے گا، تو کئی لاکھ بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو جب اس کو خبر لگتی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ ایسا ظالم، ایسا جابر بادشاہ گزرا ہے فرعون، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر ڈبا دیا تھا اور اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے دیکھیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا کیسا حشر کر دیتا ہے۔ تو وہ کنگھی کرنے والی بیچاری غریب مظلومہ اس کو لایا گیا۔ اس کو لانے کے بعد فرعون نے کہا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تم کو خدا نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں، میں تو ایک اللہ کو مانتی ہوں۔ اب ظالم جابر بادشاہ نے یہ کیا کہ اس عورت کو بلایا، اس عورت کو بلایا اور اس کو لٹانے کے بعد اس کے ہاتھوں کے اندر اور اس کے پیروں میں کیلیں ٹھوک دی، کیلیں ٹھوک دی اس کے ہاتھوں اور پیروں کے اندر، اور اس کی معصوم بچی کو اس کے سینے پر ذبح کر دیا۔ معصوم بچی ہے، دودھ پیتی بچی ہے۔ آج ہم ذرا سوچیں اپنے بچوں کو بخار آ جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم رات بھر نہیں سوتے کہ ہمارا معصوم بچہ بیمار ہے، ہمارے معصوم بچے نے دودھ نہیں پیا، ہمارے معصوم بچے نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن قربان جائیے اس عورت پر، قربان جائیے اس عورت پر کہ اس کی معصوم بچی پہلے تو اس کے ہاتھوں میں اس کے پیروں میں کھیلیں ٹھوک دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی معصوم بچی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ دودھ پیتی بچی ہے، اس کی بچی کو ذبح کر دیا ہے۔ ایسی قربانیاں دی۔ اس کے بعد فرعون پہنچا گھر پہ پہنچنے کے بعد کارگزاری سناتا ہے انسان بیوی کو، آج میں نے ایسا کیا، آج میں نے ایسا کیا، آج میں نے ایسا کیا۔ تو آسیہ، حضرت آسیہ کے پاس آنے کے بعد جو فرعون کی بیوی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس خادمہ کو اور اس کی بچی کو ذبح کر دیا، میں نے اس خادمہ کو مار دیا۔ وہ خادمہ ایسی نہیں مرتی بلکہ بچی ذبح ہونے کے بعد اس خادمہ کے اوپر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ بچھو اس کو ڈنک مارتے ہیں اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ فرعون پہنچا حضرت آسیہ کے پاس، حضرت آسیہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے پاس میں کارگزاری سنا رہا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اس کو مار دیا، اس کی معصوم بچی کو ذبح کر دیا۔ آسیہ کو غصہ آ گیا، حضرت آسیہ نے کہا تو ظالم ہے، تو جابر ہے، معصوم بچی کو تو نے ذبح کروا دیا، اس مظلومہ کو تو نے قتل کروا دیا، تو بڑا ظالم ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے کہا آسیہ کیا تو بھی مجھے خدا نہیں مانتی؟ حضرت آسیہ نے کہا میں ایسے ظالم کو، ایسے جابر کو جو ظلم کرتا ہے، اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، میں اس کو خدا نہیں مان سکتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر میں نے ایمان لایا ہے۔ اب تو فرعون جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک دم ٹینشن میں آ گیا اور فوراً دربار لگایا۔ حضرت آسیہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جو اس کی چہیتی بیوی تھی، لیکن جیسے اس نے سنا یہ مجھے خدا نہیں مانتی، یہ مجھے خدا نہیں مانتی، یہ تو ایک اللہ کو مانتی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہے، فوراً اس نے دربار لگایا اور حضرت آسیہ کے بارے میں حکم جاری کیا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ وہ حضرت آسیہ جس سے فرعون بہت محبت کرتا تھا، جن کے اشارے پر ہزاروں خادمائیں خدمت کے لیے تیار
تیار تھی، جن کے ہاتھوں کے اشارے سے حکم جاری ہوا کرتے تھے، وہ حضرت آسیہ جس کے طرف دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان کو دربار کے اندر لایا گیا۔ سارے درباری دیکھ رہے ہیں، وزراء دیکھ رہے ہیں، سارے جو ہے تو جمع ہو گئے اور سب حضرت آسیہ کو دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کی بیوی ہے، چہیتی بیوی ہے، لیکن فرعون کو خدا نہیں مانتی، اس لیے فرعون نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے یہاں پر لایا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ اب بھی مان جا، اب بھی مان جا، مجھے خدا مان لے، مجھے خدا مان لے، ورنہ میں تجھے رسوا کر دوں گا، ورنہ میں تجھے رسوا کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، دنیا والوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، نیتاؤں کا ڈر، بادشاہوں کا ڈر، سب لوگوں کا، پوری دنیا کا ڈر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری دنیا کا ڈر، ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آج ہم کو بھی ڈر نکالنے کی ضرورت ہے، باطل طاقتوں کا ڈر نکالنا ہے، اپنے بچوں میں ہمت پیدا کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو باہمت بنائیں، جیسے حضرت آسیہ نے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکی، اپنے آپ کو نہیں جھکنے دیا۔ فرعون نے کہا آسیہ، آسیہ مان جا، مان جا، مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ نے کہا میں تو تجھے خدا نہیں مانوں گی، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرعون نے کہا آسیہ مان جا، ورنہ میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا، تجھے رسوا کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا فقضی ما انت قاض، جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے وہ کر لے، میں تجھ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں، حضرت آسیہ کے پیروں میں کھیلے ٹھکوا دی۔ تھوڑی سی چاقو ہم کو لگ جاتا ہے، پاؤسی اگر ہم کو لگ جاتی ہے، پیاز کاٹتے کاٹتے اگر چاقو لگ جائے، گوشت کاٹتے کاٹتے اگر ہم کو جو ہے چاقو لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آسیہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے، ان کے پیروں میں کھیلے، اور اس کے بعد میں اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو جو ہے اس طرح لٹایا گیا۔ درباریوں سے کہا اس کو اس طرح لٹاؤ کہ محل سامنے ہو، محل سامنے ہونا چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو مجھے خدا نہیں مان رہی ہے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ خدا نہ ماننے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہے، ایک اللہ کو خدا مانتی ہے، تو اس کو میں نے محل سے نکال دیا، ایسا لٹاؤ بولے۔ پھر کہا آسیہ مان جا اب بھی۔ حضرت آسیہ نے کہا میں تو نہیں ماننے والی۔ پھر اس کے بعد ان کی چمڑی نکالی گئی، اس طرح منگوائے گئے، ان کی چمڑی نکالی گئی۔ اگر آپریشن ہوتا ہے پہلے بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے۔ اگر ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں پہلے ہم چھری کو تیز کرتے ہیں کہ پتھر چھری نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو جانور کو، لیکن یہاں پر تو حضرت آسیہ کیسی قربانی دے رہی، اس طرح منگوائے گئے، اس طرح منگوائے گئے، اور کھال نکالی جا رہی، کھال نکالی جا رہی۔ فرعون کہتا ہے آسیہ مان جا، آسیہ مان جا، ابھی بھی مان جا، ابھی بھی تیرے پاس میں وقت ہے، مان جا۔ حضرت آسیہ کہتی ہے میں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکی ہوں جو چاہے وہ کر لے، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں اللہ کے نام پر قربانی دے رہی ہوں، میں اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آسیہ کی چمڑی نکالی گئی۔ ظالم جابر جب ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، جب دشمنی پر اتر آتے ہیں تو معصوم بچوں کو نہیں دیکھتے، عورتوں کو نہیں
دیکھتے, بچوں کو نہیں دیکھتے, بوڑھوں کو نہیں دیکھتے, کسی کو نہیں دیکھتے, نہ غریب کو دیکھتے ہیں نہ امیر کو دیکھتے ہیں. جب ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے تو وہ اپنے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی فرعون نے کیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. کس کے ساتھ میں کر رہا ہے؟ خود کی بیوی کے ساتھ میں کر رہا ہے. ایمان لانے کی وجہ سے آج بھی کئی واقعات ہیں کہ کوئی ایمان لے آتا ہے, اس کے رشتہ دار اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں, زمین جائیداد سے اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. پھر فرعون نے اس پر بس نہیں کیا. فرعون نے کہا آسیہ مان جا, آسیہ مان جا, یہ جو چمڑی نکالی جا رہی ہے میں اس پر مرچی کا بھگا ڈال دوں گا. اللہ اللہ, کیسی قربانی ہے. پہلے تو ہاتھوں میں کھیلے, پیروں میں کھیلے اور زمین میں ٹھوک دیے گئے تاکہ نہ ہلے. اتنے حالات تو ہمارے اوپر ہے بھی نہیں. کیسی قربانی دی, کیسی قربانی دی. مرچی کا بھگا ڈالا گیا. تڑپ رہی حضرت آسیہ, تڑپ رہی ہے حضرت آسیہ, لیکن کیا کہتی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان اللہ کی دی ہوئی امانت, مال اللہ کی دی ہوئی امانت, سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے. ہم تو اللہ والے ہیں, ہم تو اللہ کے نام پر جان دینے والے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ پھر انعام کیا دیا؟ اللہ نے کہا قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے جان کو, ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت اور جنت ہماری ہے. یہ جان مال اللہ کا ہے, جان دی. لیکن ابھی جان میں جان باقی ہے. جب چمڑی نکالی جاتی ہے فوراً جان نکل جاتی ہے, لیکن ابھی جان میں جان باقی ہے. محل کی طرف منہ ہے. یہ مردود نے محل سے نکال دیا, ایسا ظلم کیا. اسی وقت حضرت آسیہ نے دعا کی, اللہ سے دعا کی, ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اس کمینے فرعون نے مجھے محل سے نکالا ہے, تو جنت میں اپنے قرب میں, اپنے پاس میں مجھے ایک محل عطا فرما. کیا مانگا؟ مجھے گھر عطا فرما. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور کیا کہا؟ اے اللہ, اے اللہ, مجھے فرعون سے نجات عطا فرما, اس کے عمل سے نجات عطا فرما, اور مجھے قوم ظالمین سے نجات عطا فرما, ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما. آج ہمارے لیے, ہم کو بھی ضرورت ہے کہ تہجد میں اٹھ کر ان ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا کرے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جو معصوموں پر ظلم کر رہے ہیں, جیسے فرعون نے ظلم کیا تھا, جیسے حامان نے ظلم کیا تھا, جیسے شداد اور نمرود نے ظلم کیا تھا, بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے جیسے ظلم کیا تھا, تو یہ ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کی تھی, اے اللہ, اے اللہ, ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. تو حضرت آسیہ نے بھی دعا کی. جان نکلنے والی ہے, چمڑی نکل گئی ہے, مرچی کا بھگا ڈالا گیا ہے, اور ان کے ہاتھوں میں کھیلیں ٹھوک دی گئی ہے. اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہی ہے, اے اللہ, مجھے اپنے پاس جنت میں بہترین مکان عطا فرما, اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما, اور ظالموں کے, ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اس طریقے سے دعا کر رہی. کیسی قربانی دی حضرت آسیہ نے. کیا انعام دیا اللہ نے؟ کیا انعام دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں, معراج میں جا رہے ہیں. آپ کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام لے جا رہے ہیں, معراج میں جا رہے ہیں, معراج میں جا رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ وہ جو فرعون کے لڑکیوں کے بال بنایا کرتی تھی اس عورت کی قبر سے اور اس کی بیٹی کی قبر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے قربانی دی اللہ کے نام پر، معصوم بچی کی قربانی دی، خود کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس عورت اور اس کی بیٹی کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے قبر سے خوشبو نکالی اللہ نے، اللہ کے نام پر قربانی۔ پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ ان کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، شادی ہوئی، مالدار گھرانے کی عورت تھی، لیکن سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا، کیونکہ جان مال اللہ کی امانت ہے۔ حضرت خدیجہ نے سب اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، صرف ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، آپ کی جو بانی۔ انتقال کا وقت قریب ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو اللہ کے نبی گھبرا گئے، تو گھر پہ آئے، زملونی مجھے کیا ہے کمبل اڑا دو، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی تھی، تسلی والے کلمات فرمائے تھے، اس لیے عورت کا کام ہے مرد کو تسلی دینا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری طبیعت غیر ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے کہا اے خدیجہ تمہارا انتقال کا وقت قریب ہے، جنت میں جب جاؤ گی تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ ٹینشن میں آ گئی، آپ کی پہلی بیوی تو میں ہوں، مجھ سے پہلے تو آپ نے شادی نہیں کی، آپ کا نکاح نہیں ہوا، پھر میں کون سی بیویوں سے سلام عرض کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تو پوچھا انہوں نے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی بیویاں کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی مریم اور حضرت آسیہ، ان کو میرا سلام عرض کرنا، یہ میری دونوں بیویاں ہیں، جنت میں میری بیویاں ہوں گی۔ بتائیے حضرت آسیہ نے کیا مانگا تھا؟ گھر مانگا تھا، حضرت آسیہ نے گھر مانگا تھا، اے اللہ مجھے گھر عطا فرما۔ عورتوں کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے چھت چاہیے، چاہے غریبی ہو لیکن اپنا 10x10 کا روم تو ہو۔ عورتوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر والی، کیونکہ عورتوں کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے، مرد کا زیادہ وقت باہر گزرتا ہے، اس لیے مرد کا کام ہے کمانا اور عورتوں کا کام ہے گھر کو جنت بنانا۔ کیا بنانا؟ گھر کو جنت بنانا۔ گھر میں عبادت ہونا چاہیے، گھر میں نماز ہونا چاہیے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، گھر میں ذکر فکر ہونا چاہیے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہونا چاہیے، گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، گھر میں صحیح تربیت ہونا چاہیے، خود کی بھی اور اولاد کی بھی صحیح تربیت ہونا چاہیے۔ اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو عورت کا کام ہے گھر کو جنت بنانا۔ عورتوں پر کمانا فرض نہیں ہے، مردوں پر کمانا فرض ہے۔
باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، اور اگر بھائی ہے تو اپنے بہنوں کا خیال رکھے، شوہر ہے تو اپنے بیوی کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ عورتوں کو کمانے جانا نہیں ہے، مردوں کا کام ہے کمانا، عورتوں کا کام ہے گھر کو جنت بنانا۔ حضرت آسیہ نے بھی کہا اس ظالم نے مجھے محل سے نکال دیا، اللہ مجھے گھر عطا فرما۔ کیا مانگا تھا؟ گھر۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت آسیہ نے گھر مانگا تھا، ہم بھی اللہ سے گھر مانگے، ہم بھی اللہ سے نعمتیں مانگے، ہم بھی اللہ سے گھر میں برکتیں مانگے، ہم بھی اللہ سے اپنی روزی میں برکتیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت آسیہ نے گھر مانگا تھا، گھر مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے گھر بھی دے دیا اور گھر والا بھی دے دیا۔ اور گھر والا کون دیا؟ عام انسان نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آسیہ کا شوہر بنا دیا۔ گھر مانگا تھا تو گھر بھی دے دیا اور گھر والا اپنی طرف سے دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے ادب سے خوشامد سے مانگو، کیوں دوسروں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کریں، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اس لیے تو کہا نا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا؟ اس لیے بچپن سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا چاہیے، اللہ کی محبت۔ روزی دینے والے اللہ، کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ، ہمارے رازق اللہ، ہمارے خالق اللہ، روزی اللہ ہم کو دیتے، پانی اللہ ہم کو دیتے، ساری کائنات کے مالک اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، قطب مینار ہے دلی کے اندر، وہیں ان کی قبر ہے، قطب الدین نام تھا ان کا، قطب الدین نام تھا۔ کاکی کیسے لقب پڑا ان کا؟ ہندی میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، کہے کو روٹی کو کہتے ہیں۔ اب ماں باپ نے مشورہ کیا، ہم تو اولاد کے بارے میں مشورہ کرتے ہی نہیں، ہاں کے جی میں ڈالنا ہے مشورہ کریں گے، کون سی کے جی اچھی رہے گی، کون سی کالج اچھی رہے گی، کون سی اسکول اچھی رہے گی، اس کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن دیندار بنانے کے بارے میں مشورہ نہیں کرتے۔ کون سے مدرسے میں ڈالنا ہے، کون سے مکتب میں ڈالنا ہے، کہاں اچھی تعلیم ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دونوں نے مشورہ کیا، میاں بیوی بیٹھے، آج تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کے پاس بیٹھنے کا، موبائل دے دیے بس ہو گیا کام۔ جا تو کیا دیکھ رہا اس میں کچھ معلوم نہیں، گیم کھیل رہے بچے، پب جی کھیل رہے، اس میں کارٹون دیکھ رہے، اس میں فلمیں دیکھ رہے، اس میں سیریل دیکھ رہے، اس میں ساری چیزیں دیکھ رہے، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ مشورہ کیا، بولے ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ عورت نے کہا جی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی امی نے کہا میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس کی ایسے ایسے تربیت کرنا ہے۔ شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ روز بچہ مدرسے سے آتا تو ماں کہتی، ایک دن کھانا بنا کر کے الماری میں رکھ دی ماں نے، بیٹا آیا امی روٹی دو، امی روٹی دو۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا میرے ابا کماتے ہم کھاتے، میرے ابا کماتے ہم کھاتے۔ اب ماں نے یہ سوچا بچے کا ذہن اللہ کی طرف پھیرنا ہے کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں۔ ماں نے چھپا کر کے اندر رکھ دیا کھانا۔ بچہ مدرسے میں سے آیا، مدرسے میں سے آنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ کیا کرو؟ مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو
اللہ تمہیں بھی کھلاتا، اللہ ہمیں بھی کھلاتا، تمہارے ابا کو بھی کھلاتا، تمہارے اماں کو بھی کھلاتا، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، مصلی پر بیٹھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری روزی کا انتظام کر دے۔ پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے بچوں، ایمان بنانا پڑے گا بچوں کا۔ فوراً الماری میں رکھ دیا کھانا، 2 رکعت نماز پڑھا بچے نے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا، پھر ماں نے کہا بیٹا گھر میں تلاش کرو، اللہ نے تمہارا رزق اتار دیا ہوگا، اللہ نے تمہارا رزق اتار دیا ہوگا، ذرا دیکھو گھر کے اندر۔ بچہ گھوما گھوما گھوما، پھر ماں نے کہا وہ الماری میں دیکھو بیٹا، وہاں اللہ نے رکھا ہوگا۔ چلو اس نے الماری کھولا تو واقعتاً کھانا رکھا ہوا تھا، ماں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد میں روزانہ جب بچہ آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، کھانا تلاش کرتا، ماں تیار کر کے اندر رکھ دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں شادی میں چلی گئی، تقریب میں چلی گئی، اور وہاں بہت زیادہ دیر ہو گئی، ماں بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ اب وہاں سے نکلی کہ میرا بیٹا آئے گا، اللہ پر بھروسہ میں نے اس کا جمایا تھا، میں نے اس کے یقین کو بٹھایا تھا کہ اللہ ہی کھلاتے، اللہ ہی پلاتے، آج تو میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، میرے بیٹے کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ فوراً جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فوراً گھر پہ پہنچی۔ گھر پہ پہنچنے کے بعد دیکھا تو بچہ آرام سے سویا ہوا ہے بستر پر۔ بچے کو جگایا، بیٹا جلدی جلدی روٹی ڈالی اور بچے کو اٹھایا، کہا بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بچے نے کہا امی جان میں مدرسے سے آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، مجھے کھانا عطا فرما دے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روزی عطا فرمائی۔ بچے نے کہا امی جان آج مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، جیسے ہی میں نے دعا ختم کی اور میں تلاش میں نکلا، مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ امی جان آج تک مجھے کھانوں میں اتنا مزہ نہیں آیا جو آج مزہ آیا۔ ماں نے کہا اللہ نے راستے کھول دیا، اللہ نے راستے کھول دیا۔ اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے، مغل بادشاہوں کے پیر تھے، اور ان کے دسترخوان پر کئی لوگ روزانہ کھانا کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیاز کے چھلکوں کو گدے پر لاد کر پھینکا جاتا تھا، اتنا زیادہ ان کا دسترخوان وسیع تھا۔ یہ اسی بچپن میں اللہ سے تعلق جوڑنے کی برکت تھی کہ ان کا تعلق ان کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا تھا۔ لہذا ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا تعلق، اپنے بچوں کا تعلق، اپنے خاندان والوں کا تعلق ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں کہ کرنے دھرنے والی ذات، کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، روزی دینے والی ذات، گویا کہ تمام کائنات کی مالک، تمام کائنات کی خالق اور مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے، اولاد کا ہونا ایک خوشی، اور اولاد کا نیک ہونا یہ ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ اولاد اگر ہو جائے اور وہ نیک نہ ہو تو انسان کے ناک میں دم لے آتی ہے، اور اگر اولاد ہو اور نیک ہو تو ڈبل خوشی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پیار اور محبت کے ساتھ، سکون اور چین کے ساتھ میں گزرتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بادشاہ ہے تو رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا ہے تو خادم کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ ہے تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ نیک بنتا ہے
نیکی والی زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں جتنی بھی سانسیں وہ لے گا تو اس کے ماں باپ کے گناہوں کو ہر سانس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. جب بچہ بولنے لگتا ہے اور سب سے پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے. آج تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ابو بولو، بیٹا امی بولو، ڈیڈی بولو، ممی بولو. اے فور ایپل، بی فور بال، یہ ساری چیزیں تو وہ بولے گا آگے چل کر، لیکن سب سے پہلے اس کو ایک کلمہ سکھاؤ. کیا؟ اللہ. یہ لفظ سکھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ. جب بچہ بولنے کے لائق ہوتا ہے اور پہلا کلمہ، پہلا لفظ اللہ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، لڑکی یا لڑکا مدرسے مکتب میں جاتا ہے، ماں باپ اس کو بھیجتے ہیں اور وہ ناظرہ مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سنا انگریزی کی ایک کتاب ختم کیا تو ماں باپ کے گناہ معاف ہو گئے؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ یہ وعدہ قرآن ختم کرنے پر ہے. ناظرہ ختم کیا، ماں باپ کے گناہ معاف. آگے چل کر یہ بچہ حافظ بن گیا. کیا بن گیا؟ حافظ بن گیا. ناظرہ پورا ہو گیا، حافظ قرآن بن گیا. اور کیا انعام ملے گا؟ ماں باپ کو کیا انعام ملے گا؟ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. ایسا تاج جس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، ایسا تاج ہوگا بڑا خوبصورت تاج ہوگا جس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اور بچے کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری ٹھکانہ وہاں پر ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو. ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے. ایسا تاج یہاں تو تاج بھی نہیں دیکھے ہم نے ابھی، تاج بھی نہیں دیکھے. ہاں یہ ساری چیزیں ملیں گی. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے. بچوں کو 3 چیزیں سکھانا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز اللہ کی محبت سکھاؤ. اللہ کی محبت سکھانا ہے. اللہ ہی ہمارے خالق، اللہ ہی ہمارے مالک، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اللہ کے متعلق واقعات بتلائے، سونے سے پہلے واقعات بتلائے. آج بلی کے واقعات سنائے جاتے ہیں، آج کتے کے واقعات سنائے جاتے ہیں، آج کارٹون بتائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں واقعات سنا. اللہ کی محبت سکھانا ہے، اللہ کے نبی کی محبت سکھانا ہے. ہمارے نبی، آخری نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عمر اتنی ہوئی، ان کی اتنی بیویاں تھی، ان کے اتنے بچے تھے، وہ مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں گئے. ان کی عمر 63 سال تھی. مکہ میں اتنے سال رہے، مدینہ میں اتنے سال رہے. اللہ کے نبی ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، آپ کے جو ہے تو پیر مبارک ایسے تھے، آپ ایسے چلتے تھے، آپ ایسے رہتے تھے، آپ ایسے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کے واقعات بتلاؤ. سیریل بتلا رہے بچوں کو، گیم کھیلنے لگا رہے بچوں کو. بچے گانا گاتا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں میرا بیٹا کتنا اچھا گانا گا رہا ہے. یہ تھوڑی بتلانا ہے، وہ تو گناہ ہے. اللہ کے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کے خاندان والوں کی محبت، اللہ کے نبی کے خاندان والوں کی محبت، وہ سکھانا ہے بچے کو. قرآن کی محبت سکھانا ہے. قرآن کی محبت. قرآن آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی پر اتری ہے. قرآن میں 30 پارے ہیں، قرآن میں اتنے رکوع ہے، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، قرآن میں اتنے رکوع ہے، قرآن میں اتنے حروف ہے. قرآن پڑھیں گے یہ ملے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے.
گے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو بتلانا ہے۔ بچوں کو دین سکھانا ہے، بچوں کو دین سکھانا ہے، یہ بچے دیندار بنیں گے، ماں اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے، ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ملے گا ہم کو؟ کیا ملے گا ہم کو؟ جنت ملے گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت روزانہ جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور آپ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دے، مجھ میں داخل فرما، اور جہنم کہتی ہے اس نے پناہ مانگا ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ جنت مانگنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں نے جنت میں نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ ایسی جنت ہے، ایسی جنت ہے۔ اچھا عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ جنت میں کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی، جنت میں ایک سے ایک نعمتیں ملیں گی، جنت میں پھل ملیں گی، جنت میں کپڑے ملیں گے، جنت میں پرفیوم ملیں گے، جنت میں ہر چیز ملے گی۔ وہاں پر جنت میں جو چیزیں دنیا میں نہیں ملی وہ جنت میں ملے گی۔ 3 جگہ ہے، 3 جگہ دنیا میں کیا ہے؟ 3 جگہ ہے۔ پہلی جگہ تو ہے جہاں پر آرام بھی ہے اور ٹینشن بھی ہے، بیماری بھی ہے اور صحت بھی ہے، امیری بھی ہے غریبی بھی ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا میں سارا آرام ملنے والا نہیں ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ مرد ہو یا عورت، سب آرام ہم کو دنیا میں ہی مل جانا چاہیے، یہی ہم کو سب مل جائے، آرام کی نیند آ جائے، ہمارے سر میں درد نہ ہو، ہمارے کو کوئی پریشانی نہ آئے، روزانہ مرغا بریانی ملے، نرم گدے ہو، گھر میں برابر صوفے ہو، گھر میں پلنگ ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا مکان ہونا چاہیے، یہی آرام مل جائے، نہیں ہونے والا ہے۔ دوسری جگہ جہاں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، وہ کون سی ہے؟ جہنم۔ جہنم میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، آرام نام کی کوئی چیز نہیں۔ کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا، زقوم کے پھل ملیں گے، پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، پیپ ملے گا، وہاں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، پینے کے لیے اسپرائٹ نہیں، پینے کے لیے نیمبو شربت نہیں، پینے کے لیے چائے نہیں، وہاں تو پینے کے لیے کیا ہے؟ پیپ ملے گا۔ تیسری جگہ جہاں آرام ہی آرام ہے وہ ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہاں پر ساری نعمتیں ملیں گی، ساری نعمتیں ملیں گی۔ جیسی جنتی جنت میں چلا جائے گا، ایک شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، بینک بیلنس نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی آرام نہیں، لیکن ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ جیسی جنت میں پہلا قدم رکھے گا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے، قدم رکھا ابھی اندر بھی نہیں گیا۔ اور دوسرا شخص ہوا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے اچھا کھانا، رہنے کے لیے اچھا مکان، اچھے کپڑے، بینک بیلنس، سارے عیش و آرام ہیں، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جیسے جہنم میں پہلا قدم رکھے گا دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے۔ تو جنت جہاں آرام ہی آرام ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے۔ اچھا جی عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ مولانا کب سے بیان کر رہے ہم کو کیا ملے گا جنت میں؟ تو کہتے ہیں یہ عورت تو جنت میں ملکہ بن کر رہے گی۔ کیا؟ ملکہ بن کر کے رہے گی۔ کیا ملے گا اس کو جنت میں؟ پہننے کے لیے
70 جوڑے دن بھر میں. اتنی بھی مالدار ہو, کہیں جانا ہو شادی بیاہ میں 1-2 جوڑے بدلیں گی, باقی خود ہی تھک جائے گی. لیکن جنت میں 70 جوڑے ملیں گے. اور عورتوں کو میچنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, جیسا قمیض ویسی شلوار, ویسا دوپٹہ, ویسے کانٹے, ویسی چپل, ویسی ساری چیزیں. ہاں, میچنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے. اللہ نے میچنگ کا بھی خیال رکھا, 70 جوڑے بدلے گی. ٹاٹا برلا کی اولاد بھی ہو تو 70 جوڑے نہیں بدلتی ایک دن میں. جنت میں 70 جوڑے ملیں گے, اور ایک جوڑے میں 70,000 کلر ہوں گے. ایک جوڑے میں 70,000 کلر ہوں گے. 70,000 رنگ, بتاؤ, ایک جوڑے میں 70,000 کلر. اب ذہن میں آئے گا عورتوں کے 70 جوڑے کب دھوئیں گے ہم؟ دھونے دھلانے کا سسٹم ختم. جنت میں دھونا دھلانا کچھ نہیں, واشنگ مشین نہیں, نرما صابن نہیں, رین پاؤڈر نہیں, کچھ لینا دینا نہیں. جنت میں دھونے کا ٹینشن نہیں. پھر الماری میں کہاں رکھیں گے اب اتنے 70 جوڑے روز کے, کہاں رکھیں گے؟ پھر کہتے ہیں اللہ جو ہے انار کا درخت لگائیں گے اور اس پر انار ہوں گے لٹکے ہوئے. انار کھولو جوڑا نکالو, انار کھولو جوڑا نکالو. ہاں, اللہ کی فیکٹری میں, اللہ کی قدرت کی فیکٹری میں وہ جوڑا تیار ہوگا اور اس کی الماری ہوگی انار. انار کے درخت کو کھولو, اس میں سے جوڑا نکالو. ایک جوڑا پہن لیے, ڈبل جو ہے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. ایسے 70 جوڑے عورتیں پہنے گی. کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے پہنے گی. لیکن یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ 70 جوڑے جب پہنیں گی تو کب ملیں گے؟ جبکہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں. کس کی مان کر؟ اللہ کی مان کر جب زندگی گزاریں گی تب یہ 70 جوڑے ملیں گے. اللہ کی مان کر جب زندگی گزاریں گے تب جا کر کے یہ 70 جوڑے ملیں گے. تو ہم تمام کو کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا ہے. حضرت آسیہ نے قربانی دی, اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. صحابیات نے قربانی دی. وہ کنگھی کرنے والی فرعون کی یہاں پر اس نے قربانی دی, اپنی نہیں, اپنی بیٹی کی بھی قربانی دی. کیسی بیٹی؟ معصوم بچی کی قربانی اس نے پیش کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. یہ کیا ہے؟ ہم نے کامیابی کیا سمجھ لیے؟ اچھا مکان مل جانا, اچھا کھانا مل جانا, اچھے کپڑے مل جانا, یہ ساری چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھے. اللہ کہتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو کیا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر, جس کو جنت مل گئی, جس سے اللہ راضی ہو گیا, جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. ذالک الفوز الکبیر, یہی بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہم تمام کو بھی کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے, اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے. ہم کو خود کو بھی دین سیکھنا ہے, اور اپنے قریب میں جو مکتب ہے, مسجد ہے, بڑوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو, اپنے ابا کو نماز کو بھیجنا ہے. اور ہم خود بھی تہجد میں اٹھے, تہجد میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں. حضرت فاطمہ کہتی ہے اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی, 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے. یہ نفل کے بارے میں ہے, فرض تو پڑھتی تھی وہ, نفل 2 رکعت پوری رات بھر میں 2 رکعت پڑھتی ہے. اور کیا کہہ رہی؟ اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بھی کیا کریں؟ گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں, اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں, اور بڑوں کو نماز کے لیے بھیجیں, اجتماعوں کے اندر بھیجیں. اور ہم خود بھی جو ہے, ہم خود بھی کیا کریں؟ دینی مسائل سیکھیں, دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہر چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی, بڑی ادیبہ تھی. حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی. بڑے بڑے صحابہ پردے کے پیچھے سے آ کر آپ کے پاس میں کیا سیکھتے تھے؟ مسائل سیکھا کرتے تھے. ادیبہ تھی, فقیہہ تھی. بتائیے, امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ
بس ایک واقعہ کہہ کے بات ختم. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، طحاوی شریف جو مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. اس کو کیسے لکھا گیا؟ امام طحاوی حدیث پڑھتے تھے اور ان کی بیٹی اس کا املا کرتی تھی، اس کو لکھتی تھی. وہی کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے ان کی بیٹی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، یعنی ابا پڑھاتے تھے اور بیٹی املا کرتی تھی، اس کو لکھتی تھی. تو وہ کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے. ایسی ایسی قربانیاں ان صحابیات نے، ان اللہ والیوں نے دی ہے. عورت نبیہ نہیں بن سکتی، عورت نبیہ نہیں بن سکتی، لیکن عورت ولیہ بن سکتی ہے اور ولیوں کی ماں بن سکتی ہے، نبیوں کی ماں بن سکتی ہے. بڑے بڑے نبیوں کی ماں، بڑے بڑے ولیوں کی ماں یہی عورت بنی. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک مرتبہ حسن بصری کے بعد گئی علم سیکھنے کے لیے. تو کسی نے کہا، گھر والوں نے کہا وہ تو دریا کے کنارے گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں جا کر کے دیکھا تو پانی پر نماز پڑھ رہے، پانی پر نماز پڑھ رہے. تو ان کو تنبیہ کی. کیا کی؟ تنبیہ کی. مکھی اور مچھر بھی بولے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور مچھلیاں بھی جو ہے تو پانی پر تیرتی ہے. ان کو تنبیہ کی. حسن بصری نے کہا واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی. اتنی بڑی ولیہ تھی رابعہ بصریہ، بڑی اللہ کی ولیہ تھی. تو اس لیے ہم بھی کیا کریں، عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. عورتیں صرف کچن کے کام کے واسطے نہیں ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے کے واسطے ہیں، حدیث پڑھنے کے واسطے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے واسطے ہیں. اس لیے ہم خود بھی دیندار بنے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائے. شوہر کا کام ہے، مرد کا کام ہے کمانا، اور عورت کا کام ہے عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے گھر کو جنت بنانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.